بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام از دا پرپز آف لائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہترین اخلاق کے نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہین، سمجھدار، نیک طبیعت، صابر اور خوددار تھے۔ کھیل کود کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ حیا کی یہ حالت تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر نہیں کھل سکتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ جب اتفاقاً سطر کھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ سچائی، امانت داری، ادب، تعظیم، تہذیب گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹی میں پڑی تھی، یا یہ کہوں کہ قدرت کے ہاتھوں نے تمام اچھی باتوں کی گویا ایک تصویر بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوت بازو سے کما کر گزر بسر کرنے کا شوق تھا۔ کسی دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا ہرگز گوارا نہ ہوتا تھا۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوری پر بکریاں چرا کر اور تجارت کر کے زندگی بسر کی۔ نبوت سے پہلے عام طور پر 2 سفروں کا ذکر ملتا ہے، اور دونوں سفر شام کی طرف ہوئے اور تجارت کے سلسلے میں ہوئے۔ پہلے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے۔ راستے میں ایک مقام جس کا نام بصرہ ہے، جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک راہب قافلہ میں آیا، اور جب پرانی کتابوں کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نبی آخر الزماں کی علامتیں ہو بہو ٹھیک پائیں تو ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے وہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں میں ہے، اور جن کا مذہب تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا۔ خدا ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنائے گا۔ تم ان کا پورا خیال رکھو اور ان کو شام مت لے جاؤ، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہاں کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر نعوذ باللہ شہید کر ڈالیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر تقریباً 25 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلہ کا مینیجر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک دولت مند اور امیر خاتون تھی۔ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امانت داری اور سچائی کی بہت تعریف سنی تھی۔ انہیں اپنی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی شخص نہیں ملا، لہذا نفع میں ایک حکم مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کر شام کو روانہ کر دیا، اور اپنے خاص غلام جن کا نام میسرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا حاضر ہوا، اور راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی، اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وجہ سے پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی ہی ٹھہرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ تمام مال بہت بڑے نفع کے ساتھ بہت جلد فروخت کر دیا، اور دوسرا مال شام سے بھروا کر مکہ تشریف لے آئے۔ جب یہ مال مکہ میں فروخت ہوا تو دگنے کے قریب نفع ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجارت یا مزدوری کرنا اور قوت بازو سے کما کر زندگی گزارنا
ضروری ہے اور ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کبھی نہیں چھوڑا، مگر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بچوں سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں یا باپ دادا کی جائیداد پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اپاہج بنا لے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کمائی اور ترقی میں پوری تدبیر اور پوری کوشش سے کام لے، البتہ اس کا یقین رکھے کہ نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ یہ غرور ہرگز نہ کرے کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمیں یہ حاصل ہوا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ پھل دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، البتہ کوشش کرنا اپنا کام ہے، لیکن کوشش بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو شیئر کر دے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔